أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين۔ اس وقت ہم لوگ سندربان جنگل میں ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے موقع فراہم کیا کہ قرآن کی آیت جو آئی ہے مختلف مقامات پر، قل سیروا فی الارض، اے اللہ کے رسول کہہ دو کہ زمین کی سیر کرو۔ واقعاً یہ دیکھنے کا منظر ہے، جب انسان زمین کی سیر کرتا ہے تو اللہ کی مختلف نشانیاں اس کے سامنے آتی ہیں۔ سوچنے کی منزل ہے، یہاں پر انسان جب پہنچتا ہے، جب اس گھنے جنگل کو دیکھتا ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ انسان کے بس کی بات تھی کہ اس گھنے جنگل کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ سجا سکتا کہ جہاں تا حد نظر جو ہے جنگل ہی جنگل نظر آ رہا ہے۔ اگر انسان جو ہے سجانے کی طاقت رکھتا ہے تو صرف باغ سجا سکتا ہے، لیکن یہ پورا جنگل اس طریقے سے اتنی خوبصورتیوں کے ساتھ کس نے اس کو جو ہے خلق کیا، کس نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا، واقعاً سوچنے کی منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں انعام آیت نمبر 11 پر ارشاد ہوا، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے رسول کہہ دو کہ زمین کی سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت آتی ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، سورہ نمل آیت نمبر 69۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ زمین کو دیکھو، جاؤ گھومو پھرو ٹہلو، دیکھو زمین کو، اور اس کے بعد سوچو وہ لوگ کہ جو ظلم کیا کرتے تھے دنیا میں، جو لوگوں کے اوپر جو ہے زور زبردستی کیا کرتے تھے دنیا میں، آج وہ کہاں ہیں؟ سب کے سب نابود ہو گئے ہیں۔ لیکن جس نے بھی اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو یاد رکھا، وہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جتنے مجرم تھے آدم سے لے کے اب تک، وہ سب کہاں ہیں آج؟ اللہ کی سرزمین آج بھی ویسے ہی باقی ہے اپنی نشانیوں کو لیتے ہوئے۔ اسی طریقے سے تیسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان بدء الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرۃ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ زمین کی سیر کرو، جاؤ دیکھو، اور اس کے بعد اس چیز پر غور و فکر کرو، فانظروا کیف بدء الخلق، یہ سرزمین کہاں سے وجود میں آئی، کس نے اس سرزمین، کون ایسی ذات ہے کہ جس نے اس سرزمین کو وجود میں لے آیا ہے، اس ذات کو پہچانو۔ فانظروا کیف بدء الخلق، یہ زمین کیسے وجود میں آئی۔ اس کے بعد ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرۃ، پھر وہی اللہ ہے کہ جو دوبارہ یہ زمین جب نابود ہو جائے گی، دوبارہ اس کو دوسری خلقت عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ان لوگوں پر آیت کا جواب دے رہی ہے، ان لوگوں پر کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آنے والی، انسان کا حساب و کتاب نہیں ہونے والا، انسان اگر ختم ہو گیا، نابود ہو گیا تو بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس میں مزے لوٹ لو، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، کوئی جواب نہیں لیا جائے گا۔ ان کے لیے یہ آیت آئی ہے جو قرآن جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس معبود نے اس زمین کو جب کچھ نہیں تھا اس وقت اس کو وجود میں لے آیا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ دوبارہ اس کو ایک دوسری نشأت عطا کرے۔ یہ آیات الہی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ جب کچھ نہیں تھا
تب وہ کچھ وجود میں لے کر آیا کہ اب تو یہ سرزمین ہے، دوبارہ اس کو وجود میں لانا اسی کی طاقت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔